حاصل کریں۔ ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ارشاد فرمایا، اے علی، کیا میں تمہیں 5 باتیں ایسی نہ بتاؤں، اگر تم اس پر عمل کرو گے تو تمہیں 5 انعام دیے جائیں گے۔ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ان باتوں کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہوں، آپ فرمائیے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، میں تم سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رات کو آپ سونے سے قبل، یعنی بعد نماز عشاء سونے سے پہلے آپ 5 کام کر لیا کرو۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے وہ 5 عمل کیا ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جب تم رات کو سویا کرو تو 4000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کر کے سویا کرو۔ کتنے؟ 4000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کر کے سویا کرو۔ نمبر 2، جب تم رات کو سویا کرو تو ایک قرآن مجید کی تلاوت کر کے سویا کرو، یعنی پورا مکمل ختم شریف کر کے سویا کرو۔ اس کے بعد مزید فرماتے ہیں کہ اے علی، جب تم رات کو سویا کرو تو جنت کی قیمت ادا کر کے سویا کرو۔ پھر فرماتے ہیں کہ اے علی، جب تم رات کو سویا کرو تو ایک حج کر کے سویا کرو۔ پھر فرماتے ہیں اے علی، جب تم رات کو سویا کرو تو 2 لڑنے والوں میں صلح کرا کے سویا کرو۔ جیسے ہی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ بات سنی تو آپ نے عرض کیا، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امر محال ہے، یہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے یہ جو عمل بتائے ہیں کہ جب سونے سے قبل 4000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کر کے سویا کرو، ایک قرآن مجید کی تلاوت کر کے سویا کرو، جنت کی قیمت دے کر کے سویا کرو، حج کر کے سویا کرو، اور 2 لڑنے والوں میں صلح کرا کے سویا کرو، اے اللہ کے نبی، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اے علی، جو میں نے تم سے یہ بتایا تھا کہ 4000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کر کے سویا کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سونے سے قبل، سونے سے پہلے 4 مرتبہ سورہ فاتحہ تلاوت کر کے سویا کرو۔ وہ تو ہمارے مسلمان بھائی کے ہر کسی کے یاد ہوتی ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ کو یعنی الحمد شریف کو 4 مرتبہ اگر آپ پڑھ کے سوئیں گے تو آپ کو 4000 دینار صدقہ کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد فرمایا، اے علی، میں نے جو آپ کو فرمایا تھا کہ رات کو سونے سے قبل ایک قرآن مجید تلاوت کر کے سویا کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ یعنی 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے سویا کرو۔ سورہ اخلاص کیا ہے؟ وہ ہمارے ہر مسلمان بھائی کو یاد ہی ہے، چھوٹی سی سورت ہے، یعنی 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے سویا کریں۔ وہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ 3 دفعہ پڑھ کر سویا کرو گے تو آپ کو ایک قرآن پاک تلاوت کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا. سبحان اللہ. اس کے بعد جو فرمایا کہ اے علی جب تم رات کو سویا کرو تو جنت کی قیمت دے کر سویا کرو. اب جنت کی قیمت ہمارے پاس تو نہیں ہے, ہمارے پاس اتنے عمل ہی نہیں ہے, اتنے پیسہ بھی نہیں ہے جو ہم جنت کو خرید سکیں, جنت کی قیمت دے سکیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی جب تم رات کو سویا کرو تو 10 دفعہ مجھ پر, 10 دفعہ حضور فرما رہے ہیں کہ 10 دفعہ مجھ پر درود پاک پڑھ کے سویا کرو, تو اس سے آپ کو جنت کی قیمت ادا کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا. سبحان اللہ. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اے علی جب تم سویا کرو تو ایک حج کر کے سویا کرو. تو رات میں حج کیسے ہو سکتا ہے, بہت وقت لگتا ہے اس میں. تو آپ نے فرمایا اے علی جب تم رات کو سویا کرو تو 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ کے سویا کرو. وہ تیسرا کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تیسرا کلمہ ہے جس کو اگر 4 مرتبہ پڑھ کر سویا کرو گے تو آپ کو ایک حج کا ثواب ملے گا. پھر فرماتے ہیں کہ جب تم رات کو سویا کرو تو 2 لڑنے والوں میں صلح کرا کر سویا کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم رات کو سویا کرو تو 10 مرتبہ استغفار پڑھ کے سویا کرو, یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اگر آپ 10 مرتبہ یہ پڑھیں گے تو آپ کو 2 لڑنے والوں میں صلح کرانے کا ثواب عطا کیا جائے گا. تو جیسی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام 5 باتیں مولا علی کو سمجھائیں, آپ نے پہلے بتایا تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ امر محال ہے, یہ کام تو ناممکن ہے, جو آپ نے اتنی بڑی بڑی باتیں مجھے بتائی ہیں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتی ہیں. لیکن اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح اتنے پیارے انداز میں سمجھایا کہ ان کی سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد آپ نے یہ عرض کیا اے اللہ کے نبی اب سے آج کے بعد اب میرا یہ عمل میں پوری زندگی کرتا رہوں گا, اس کو میں نہیں چھوڑوں گا, اس کو میں ترک نہیں کروں گا. تو میرے پیارے دوستوں کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن سوتے وقت آپ اپنے ذہن میں یہ بات دوڑائیں کہ ہاں میں نے دن میں کیا کیا گناہ کیے ہیں, کیا کیا گناہ کیے ہیں, زبان سے کیا بولا ہے, کانوں سے کیا سنا ہے, آنکھوں سے کیا دیکھا ہے. رات کو سونے سے قبل تمام باتوں سے توبہ کر کے استغفار پڑھ کے سویا کریں, اللہ سے معافی مانگ کر سویا کریں, کیونکہ میرے پیاروں کیا بھروسہ ہے زندگانی کا, آدمی بلبلا ہے پانی کا, صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے اور عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے, کچھ پتہ نہیں ہے کس وقت موت آ کے ہمیں گلے لگا لے. تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جب ہم رات کو سویا کریں تو 4 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھ کے سویا کریں, 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کے سویا کریں, اور 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ کے سویا کریں, اور 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کے سویا کریں, اور 10 مرتبہ استغفار پڑھ کے سویا کریں. اس سے ہمیں اجر و ثواب عطا کیا جائے گا, ڈھیر و ثواب عطا کیا جائے گا, جس کو ہم اندازہ نہیں کرتے, جس کا ہم گمان نہیں کر سکتے. بہرحال میرا یہی مقصد تھا تاکہ جو بتایا ہے رب کائنات سب سے پہلے
اس پر مجھ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بعد میں جو اس کو ناظرین حضرات ہیں ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ میرے پیارے دوستو، اگر ہم کوئی بات، دینی بات اپنی زبان سے کسی کو بتائیں، اگر وہ شخص اس پر عمل کر لے تو یہ صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے، جیتے جی ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا اور بعد مرنے کے بھی ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ بہرحال وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔